السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میرے پاس آج ایک ہمارے دوست ہیں عزیز الرحمان، یہ تشریف فرما ہے. ان کی یورین آر ای کی رپورٹ میرے پاس ہے اور ان کی یورین آر ای کی رپورٹ میں جو آ رہا ہے وہ پس آ رہی ہے، پیپ آ رہی ہے، انفیکشن ہے، آر سے 10 ایس پی ایف ہے. اس کے علاوہ ریڈ بلڈ سیلز کم و بیش کچھ نظر آ رہے ہیں رپورٹ میں، اور ایپیتھیلیل سیلز بھی آ رہے ہیں اس میں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ پس ہوتی کیا ہے. پورے یورینری ٹریک کے اندر گردوں سے لے کر یوریٹرز یعنی حالبین اور مثانہ اور پیشاب کی نالی میں کسی جگہ پر بھی اگر انفیکشن ہو، کسی وجہ سے، پتھری سے بھی ہو سکتی ہے، پانی کم پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی جراثیم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. جب یہ انفیکشن ہوتی ہے تو وہاں پر زخم پیدا ہو جاتا ہے اور اس زخم میں سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پیپ جو ہے یہ جسم کے اندر فطور بھی پیدا کرتی ہے. پیشاب میں جلن کی کیفیت ہوتی ہے اور پیشاب تھوڑا تھوڑا کر کے جل کے آتا ہے، اور مریض کے کمر میں درد بھی اکثر ہوتا ہے یا مثانے کے مقام پر درد ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم ان کی نبض دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا علاج تجویز کرتے ہیں. یعنی اگر آپ رپورٹ میں پس کے ساتھ آر بی سی صرف آ رہے ہوں تو یہ حکامہ کے لیے نکتہ ہے کہ یہ تحریک عضلاتی ہوتی ہے. اگر اس کے ساتھ ایپیتھیلیل سیلز آ رہے ہوں تو سمجھ لیں کہ یہ تحریک صفراوی ہے، غدی عضلاتی تحریک ہے. تو اس کا علاج ہم یہ چونکہ رپورٹ جو ہے یہ غدی عضلاتی ہے، اور اس میں ہم سب سے پہلے نبض چیک کریں گے، اس کے بعد اس کا علاج تجویز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی نبض جو ہے وہ متوسط ہے، نہ بہت زیادہ مشرف ہے اوپر ہے، بلکہ یہ درمیان میں یہ 4 پوروں سے بھی کراس کر رہی ہے. تو یہ صفراوی سوزش ہے، غدی عضلاتی شدید تحریک ہے. یہ دائیں طرف کی نبض دیکھی، یہ بائیں طرف کی نبض دیکھتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا. ہاں جی، یہ صفراوی مزاج کے حامل ہیں. تو اس کا علاج جب یورین کے اندر پس آ رہی ہو، ایپیتھیلیل سیلز آ رہے ہوں یا آر بی سیز ہلکے پھلکے ہوں، تو یہ صفراوی تحریک ہوتی ہے، غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے. اس میں جسم کے اوپر الرجی کی کیفیت، خارش کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور گردوں میں ہلکا درد بھی ہوتا ہے. پتھری کو دیکھنے کے لیے ہمیں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پڑتی ہے. اگر ہم الٹرا ساؤنڈ کروا لیں تو اگر پتھری ہو تو اس کا علاج ہو رہا ہے. یہاں پر انفیکشن ہے، صرف اونلی انفیکشن ہے. موسم گرم ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے، مرچیں زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، یا مینگو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے 4 چیزیں میں عرض کیے دیتا ہوں. سادہ سا نسخہ ہے. اس میں ہے ہلدی، سالم ہلدی لے لیں، سونف اور ملیٹھی. یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 50 گرام اور 150 گرام خار خس بھکڑا، یعنی ان 3 چیزوں کے برابر بھکڑا لے کے ان کو انتہائی باریک کر کے اس کو باریک چھلنی سے گزار رہے ہیں کہ بالکل باریک ہونا چاہیے. تو یہ تقریباً 1 ٹی اسپون صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروانے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو پس آ رہی ہے یا جو ایپیتھیلیل سیلز آ رہے ہیں تقریباً 10 سے 15 دن متواتر استعمال کرنے سے اس انفیکشن سے افاقہ ہو جاتا ہے. غذا میں گھیا، کدو، ٹنڈا، پیٹھا، کالی توری، شلجم، مولی، گاجر وغیرہ یہ بالکل مرچوں سے پاک ہو، مرچیں برائے نام ہوں. اس میں کالی مرچ برائے نام ڈالی جا سکتی ہے. ہلدی کا استعمال زیادہ کیا جائے، زیرہ کا استعمال زیادہ کیا جائے، شوربے والا سالن ہو. اور گھی میں آپ قدرتی چکنائی جو ہے دیسی گھی یا مکھن بالکل ہلکی مقدار میں ڈال کے وہ سالن تیار کریں، اور اس کے ساتھ ہلکا پھلکا یعنی کھانا. پھلوں میں آپ ایسے پھل مت استعمال کریں جو کاربائڈ مسالے سے تیار کیے گئے ہوں. مثلا خربوزہ اچھی کوالٹی کا مل جائے وہ کھلائیں. تربوز ہے بہت اچھا رہتا ہے. اس میں گرمے کا موسم ہے، گرما کھلائیں. ملک شیک وغیرہ سے پرہیز کروایا جائے. گائے کا دودھ اور بکری کا دودھ یہاں پر بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو ہم یہ غذائیں ساتھ ان کو ریکمینڈ کی ہیں انہوں نے ان کے لیے، اور ساتھ ان کے لیے جو نسخہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ نسخہ انفیکشن کے لیے بہترین چیز ہے. دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اور ہمارے بھائی کو بھی اللہ پاک تندرستی سے نوازیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.